محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، گھروں میں رہنے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے اکثر حصے کو ہمیں نصیب فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے پر بہت سارے افراد دنیاوی باتوں میں مصروف رہے، تلاوت کلام الہی سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہا، یہاں تک کہ عبادتوں سے بھی پرہیز کیا۔ تراویح کی نماز میں وہی چند صفحیں جو پہلے سے نظر آتی تھیں وہی نظر آتی رہیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں جو پڑھنے کا حکم ہے اس میں بھی بہت کوتاہیاں نظر آئیں۔ ہم دنیا بھر کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں، ہم بے گناہوں کے گناہ کو تلاش کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اپنے سینوں میں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی عبادتوں سے گریز کیا ہے، کتنی سعادتیں اور کتنے اچھے وقت ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ہم نے ان وقتوں کو کیسے برباد کیا ہے، کیسے ہم نے انہیں آباد کیا ہے۔ اگر ہم کچھ پڑھنا نہیں جانتے، اگر ہمیں کچھ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قل هو اللہ تو آپ کو یاد ہے، آپ کو قل اعوذ برب الناس تو یاد ہے، آپ کو سورہ فاتحہ تو یاد ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کہ میں قرآن کا ثواب پاؤں، یہ چند صورتیں جو آپ کو یاد ہیں، آپ کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان چند صورتوں کا ہی برابر ورد کرتے رہے اور آپ نے اس کو پڑھا تو یقیناً آپ قرآن کے ثواب سے معروف نہیں رہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے ان بھائیوں نے جنہوں نے قرآن پڑھنے کی بچپن میں کوئی کوشش نہیں کی، اور پھر اس کے بعد ماں باپ نے بارہا چاہا کہ بچہ قرآن پڑھ لے، ماں باپ بار بار مدرسے کر کے آئے، بار بار مولویوں کے پاس بٹھایا، اس کے باوجود کوشش نہیں کی، اور پھر اس کے بعد اب زندگی بھر یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ہم کیا جاگیں، ہمارے جاگنے سے کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کو سورہ فاتحہ یاد تھی کہ نہیں تھی، آپ کو قل هو اللہ جیسی چھوٹی سورت یاد تھی کہ نہیں تھی، تو آپ اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ بار بار اللہ کہتا ہے کہ اگر اسی کو بار بار پڑھتے رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کے سلسلے میں کہا کہ تعدل ثلث القرآن، اس سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چھوٹی سی سورت کی آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کا یاد کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ زندگی میں ہر چیز ہمیں یاد رہتی ہے، ہمیں اپنا کھانا یاد رہتا ہے، ہمیں کمانا یاد رہتا ہے، ہمیں دھوکہ اور فریب دینا یاد رہتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنی یاد رہتی ہیں، ہمیں جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہے، ہمیں اپنے گھر کے حساب و کتاب لگانے میں مہارت حاصل ہے، سب چیزوں میں مہارت حاصل ہے، آخر قرآن کے سیکھنے میں مہارت کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب ہر وہ آدمی دے گا، ہر وہ اللہ کا بندہ دے گا جس بندے نے یہ کہا کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ چلنے والا نہیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ حدیث ہے کہ اندھا بھی آئے گا، لولا بھی آئے گا، لنگڑا بھی آئے گا، اور اسی طرح بہرا اور گونگا بھی آئے گا،
اللہ سے عرض فرمائے گا، اے اللہ میں تو معذور تھا، اے اللہ میرے پاس پاؤں نہیں تھے، اے اللہ میں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اے اللہ میں کان سے سن نہیں سکتا تھا، اے اللہ میں زبان سے بول نہیں سکتا تھا، اے اللہ میرا اس میں کیا وہ ہے، میرے پاس تو یہ سارے عذر تھے جو تو نے دے رکھے تھے، میں کیسے کر کے تیری عبادت کے مقاصد کو پورے طریقے سے حل کرتا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے میرے بندے اس دن تو تجھ کو میں نے آنکھ نہیں دی تھی، اس دن تو میں نے تجھے پاؤں نہیں دیے تھے، اس دن تو میں نے تجھے سننے کے لیے کان نہیں دیا تھا، اس دن تو میں نے تجھے گونگا بنایا تھا، لیکن آج تو میرے حکم کی پابندی کر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ آگ کو لائے گا اور اس آگ کو لانے کے بعد اپنے ان بندوں سے کہے گا کہ اے بندو، بہانے کرنے والوں سے کہے گا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ معذور لوگ اللہ کے کہنے کے مطابق آگ میں داخل ہو گئے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور اگر آگ میں داخل نہیں ہوئے، شش و پنج کیا، اللہ کی آزمائش میں ناکام ہوئے، تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اب بتائیے کون سا عذر باقی رہ گیا؟ بتائیے آپ کون سا عذر باقی رہ گیا؟ کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معذور نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ سو رہے ہو، آپ بستروں پر جا کر کے پڑے ہو، یا اگر آپ سو نہیں رہے تو وہاں راستوں میں کھڑے ہو کر، آپ پگڈنڈیوں پہ کھڑے ہو کر نہ جانے کتنی باتیں کر رہے ہو، رات رات بھر دنیا کی گپ شپ میں آپ ان لیلۃ القدر کی ایام لیلۃ القدر کو گوا رہے ہو اور ان راتوں کو گوا رہے ہو۔ یاد رکھو یہ رات جس کو مل جاتی ہے اس کی آخرت سنور جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنتی کا پیغام دے دیتا ہے۔ لیکن افسوس سچ افسوس کہ ان راتوں میں ہمارے نوجوان والی بال کھیل رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے چلو بھر پانی میں، کہ جس رمضان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے اس رمضان میں ہمارے بچے والی بال کھیل رہے ہیں، اس رمضان میں بچے گیم پب جی کھیل رہے ہیں، اس رمضان میں بچے گانے سن رہے ہیں، اس رمضان میں ہمارے بچے موبائل پر فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح راتوں رات دوڑ لگا رہے ہیں، کسی کا نقصان کر رہے ہیں، کسی کے پوسٹر پھاڑ رہے ہیں، کسی کی دکان کا پوسٹر پھاڑ رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے پاس کہ ہم نے روزہ رکھا تھا یا ہم نے مذاق کیا تھا؟ ہر چیز کو مذاق، نماز کو بھی مذاق بنا دیا، اسلام کے ارکان نماز کو مذاق بنا دیا، اسلام کے ارکان جو ہے ارکان روزے کو مذاق بنا دیا، زکوٰۃ کو بھی مذاق بنایا جا رہا ہے، صدقات کو بھی مذاق بنایا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ کفار جو کام نہیں کر رہے وہ کام آج کا یہ مسلمان کر رہا ہے، آج کا یہ مسلمان کر رہا ہے، اور امید کس چیز کی لگائے ہیں؟ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی اچھی چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں تو کچھ بھی کروں، میں راستوں میں گپ شپ کروں، میں جھوٹ بولوں روزے کی حالت سے، میں غیبتیں کروں، میں چغل خوریاں کروں، میں سب کچھ عیاریوں مکاریاں کروں، سب کچھ فریب کاریاں کروں، نماز میں بھی کوتاہیاں کروں، نماز کو بھی ڈھنگ سے نہ پڑھوں، قرآن کو بھی نہ پڑھوں، سب کچھ نہ کروں، جاؤں گا تو میں جنت میں ہی، جیسے کہ اس نے وہاں پر پلاٹنگ کی ہے، وہاں اللہ کے پاس خرید لیا ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، مالوں کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے جنت کو خریدا جائے گا۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ تمہارے مال، تمہاری جان ہے، تمہارا آرام نہیں ہے، تمہاری عشرت نہیں ہے، تمہارا گھر میں بیٹھا رہنا نہیں ہے، تمہارا رات کو نہ جاگنا نہیں ہے، رات کو جاگ کر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت اپنے بچوں سے کرانا، ذکر و اذکار کرانا،
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ کا ورد کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ دعوے کتنے کرتے رہو ہم جنت میں چلے جائیں گے، دعووں سے کام نہیں بنتا ہے۔ جنت میرے باپ کی نہیں، آپ کے باپ کی نہیں، کسی کے باپ کی نہیں، جنت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ انہی بندوں کو جنت دے گا جو اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے، جو اللہ کے فرمان کے مطابق جئیں گے، جو اللہ کے فرمان کے مطابق اثار کام کریں گے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے سرخرو اور کامیاب ہے۔ آج اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے عبادت گزار بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب اللہ کے نبی دین کا شریعہ کا پیغام لے کے آئے تو لوگوں نے اللہ کے رسول کو بھی پاگل کہا اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو بھی پاگل کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ دیندار تھے، اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ راتوں رات کو جاگا کرتے تھے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں، یہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں، یہ رات دن سجدے کرتے ہیں۔ یہ تو بڑے بے وقوف اور پاگل لوگ ہیں کہ اپنے آرام کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنی جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کی بات اس وقت کا ایک ٹولہ کیا کرتا تھا اور آج بھی یہ ٹولہ ایکٹیو ہے، اور یہ ٹولہ آج بھی وہی کام کر رہا ہے جو آج سے 1400 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ آپ تاریخ پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، یہ حدیث کا علم نہ ہونا، قرآن کا علم نہ ہونا، یہ مصیبتوں کو کھڑا کرتا ہے، پریشانیوں کو لاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، سماج کو خراب کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور کس کو نہیں حکم دیا، آئیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے جان لیتے ہیں۔ چونکہ اس روزے کا ایک حصہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا اموال بھی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دی، کیا آپ نے پوری زکوٰۃ اسی طرح ادا کی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا؟ کیا آپ نے صدقہ کیا؟ کیا اسی طرح صدقہ کیا کہ جس طرح اللہ کے رسول نے صدقہ کیا ہے؟ اگر آپ نے صدقہ ویسے ہی کیا ہے تو آپ کا صدقہ قابل قبول ہے، اور اگر آپ نے ویسے صدقہ نہیں کیا تو آپ کا صدقہ مردود ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی فرد کچھ سوال کرتا ہے تو اسے بجائے اس کے کہ اس کو کوئی صلاح دے، کوئی اسے اچھی بات کہیں، تو برابر اس کو جو ہے پریشان کرنا، اس کو دقتوں میں ڈالنا۔ اگر آپ دے نہیں سکتے، اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ اتنا بھی مت کیجئے کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز اپنی جیب سے کسی کو نکال کر دے دی، آپ نے کوئی صدقہ کر دیا، اب آپ بھول جائیے کہ آپ نے کوئی صدقہ کیا ہے، بھول جائیے کہ آپ نے کوئی صدقہ کیا ہے۔ آپ نے کسی کو ہدیے میں، تحفے میں کچھ چیز گفٹ کر دی تو آپ بھول جائیے کہ آپ نے کچھ گفٹ کیا ہے، کیونکہ اس کا اجر آپ کو اللہ سے چاہیے، اور اگر بندوں سے چاہیے تو آپ جتاتے رہیے، اور جتانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر نہیں دیتا ہے، جتانے والوں کو اللہ اجر نہیں دیتا ہے۔ ہمارے استاد یہ محترم کہا کرتے تھے کہ اگر کسی غریب کے ہاتھ میں تم پین یا پینسل بیچتے ہوئے اسے دیکھ لو، یا اسے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لو، اس کی اجرت تم نے طے کی ہے۔ اگر تم اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر تم کو اللہ نے مال دیا ہے تو اجرت تم نے طے کر لی 100 روپے کی۔ اب اس غریب کو سمجھنے کے لیے، چونکہ وہ مانگ نہیں رہا ہے، وہ سوال نہیں کر رہا ہے آپ سے، وہ آپ کے در پہ نہیں آ رہا ہے، وہ آپ کے ہاتھ سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے،
وہ اپنی غیرت کو داغ نہیں لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہتے تھے کہ احسان کے طور پہ 100 روپے اور دے دو تاکہ اس کے بچوں کا گزارا ہو جائے، وہ خوشی سے جائے، اور خوشی سے جانے کے بعد کہے کہ فلاں آدمی جس کی میں نے اجرت کی اس نے مجھے توفتاً انعام کے طور پہ اس نے مجھے یہ عنایت فرمایا، چونکہ وہ منہ پھاڑ کر کے زکات نہیں مانگ سکتا، وہ منہ پھاڑ کر کے صدقہ نہیں مانگ سکتا، تو اسے اس کی اجرت اتنی دے دو کہ وہ خوش ہو جائے، یہ تمہارا احسان ہوگا اس کے اوپر۔ یہ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ اسی طرح حال تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا پہلے ہفتے میں، اللہ کے رسول روزہ ٹوٹ گیا میرا، بیوی سے مباشرت کر کہا اللہ کے رسول نے کہ جاؤ تم 2 مہینے کے روزے رکھو، کہا اللہ کے رسول میرے یہ طاقت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے روزے رکھوں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اتنے یتیموں کو کھلا دو، کہا اللہ کے رسول یہ بھی میرے پاس طاقت نہیں، میں تو بہت غریب اور مفلوق الحال۔ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اگر اس واقعے کو صحیح طریقے سے پڑھ لو اور اپنے اوپر اتارنے کی کوشش کرو کہ اگر وہی ضرورت مند اور حاجت مند میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ سوچو غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ذرا دیر ٹھہرے رہو، ٹھہرے رہے، ایک ٹوکرا صدقے کا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی، او میرے پیارے ساتھی، جاؤ تمہارا کفارہ ان کھجوروں سے ادا کر لو، جاؤ ان ٹوکری کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محتاج کون ہے، میرے بچے تو بھوکے مرتے ہیں، 3 دن کے فاقے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ اس کا ضرورت مند کون ہے۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین کو رحم آیا، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جا لے جا اور اپنے بچوں کو کھلا دے، یہی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے غریب بھائیوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، او لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ آسمان میں تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جس وقت کہ تمہارے پاس نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی دولت ہوگی، نہ تمہارا گھر ہوگا، نہ تمہارا مکان ہوگا، نہ تمہاری دکانیں ہوں گی، نہ تمہاری بلڈنگیں ہوں گی، نہ تمہاری تجارتیں ہوں گی، نہ تمہارا معاش ہوگا، تم ننگے اٹھائے جاؤ گے، ننگے بدن ہوگے، نہ تو کوئی جیب لگی ہوگی پیسوں کی سیفٹی کے لیے، نہ کچھ ہوگا، سب کو حفاظتاً عراةً غرلا، سب کو ننگے بدن اٹھایا جائے گا۔ ایسے وقت میں جو آپ نے دنیا میں کام کیے ہیں اچھے، جو نماز پڑھی ہے، جو روزہ رکھا ہے، جو زکوٰۃ دی ہے، جو صدقہ کیا ہے، اس پہ بھی یہ امید رکھی ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے اجرت نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کا شکریہ چاہیے، جزاء ولا شکورا، نہ ہی کوئی بدلہ چاہیے، ہمیں تو شکر صرف اللہ کا چاہیے، اللہ کی قدردانی چاہیے۔ انہوں نے یہ امید رکھ کر کے خرچ کیا تھا کل قیامت کے دن سب سے پہلے انہی لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بتائیے کپڑے کس کو پہنائے جائیں گے؟ سب سے پہلا جو کپڑا جس کو حاصل ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اول من کسیا، جس کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا فہو ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ اگر کسی کو ننگا دیکھتے تو آپ اس کے بدن پر کپڑا ڈال دیتے، اگر آپ کسی کو بھوکا دیکھتے تو اسے کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن آپ کو یہ تلاش نہیں ہوتی کہ آج میرے گھر پر کوئی مہمان آ جائے اور میں اسے کھانا کھلاؤں، میں اسے یہ سحری کراؤں، میں اسے یہ کراؤں وہ کراؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اس میں چوکتے نہیں تھے، روزانہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جو میسر ہوتا وہ کھلا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن
جس کو جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم، تو آپ نے فرمایا وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اندازہ لگائیے، آپ جنت کا کپڑا پہننا نہیں چاہتے ہیں کیا؟ آپ کے قریب میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کپڑا نہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جن کے پاس ڈھنگ سے جو آپ نے استعمال کیا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے سال بھر میں مومنوں کے اوپر ایک تہوار کو لاگو کیا اور اس تہوار کو ایک خوشی کا ذریعہ بنایا اور بتایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے تم نے رکھ لیے، اللہ کی عبادت کر لی، لیلۃ القدر کی رات کو جاگ لیا، من قام ایمانا و احتسابا لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، رواه البخاری هكذا فی صحیح۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اسی طرح اپنی صحیح میں کتاب الایمان کے اندر اور کتاب الصیام میں لائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کے اندر قیام اللیل یعنی تہجد تراویح کی نماز پڑھی اور کہا کہ ایمان کی حالت میں ثواب سمجھتے ہوئے اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اتنا بڑا فرمانا ہے تراویح سے پڑھنے کا، لیکن تراویح تو نہیں پڑھیں گے، تراویح تو نہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے بھی پڑھائی جائے تب بھی نہیں پڑھیں گے، بڑی بڑی صورتوں میں تو پورا پتہ ہی صاف ہو جائے گا۔ 4-5 آدمی نظر آئیں گے، 4-5 آدمی جس دن قرآن مکمل سننے کا ضابطہ کیا جائے، 4-5۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف حافظ ہی پڑھ سکتا ہے؟ آئیے دلیل دیتا ہوں حدیث سے۔ قرآن حافظ ہی نہیں پڑھ سکتا، قرآن تو غیر حافظ بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کو لے اپنے ہاتھ میں اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے امامت کرتے ہوئے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ جائیے حضرت زکوان کی روایت کو اٹھائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ان سے امامت وہ کرتے تھے اور حضرت عائشہ ان سے قرآن سنتی تھی اور وہ قرآن میں دیکھ کے پڑھتے تھے۔ اگر قرآن ہی کی تلاوت چاہیے تو اپنے امام سے کرا لیجیے۔ اور لوگوں کو بہت اس میں مسائل امامت کے حقوق ہوتے ہیں، وہ بیان امام نہیں کرتا، اس لیے امام نہیں کرتا کہ اگر میں اپنے حقوق بیان کرنے لگوں گا تو لوگ کہیں گے لو مولوی صاحب کو اپنی پڑی ہے، مولوی صاحب کے اوپر تو ہر طرف سے فتوے ہیں، نوکری ملے گی تو وہی 8-10,000 13,000 سے زیادہ نہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر فتوے لگیں گے 50۔ اگر کسی سیاسی اس سے جڑ جائے تو مولوی کو جو ہے وہ کہا جائے گا بک گیا ہے، اگر کسی اس سے جڑ جائے تو اسے کہا جائے گا یہ ہو گیا ہے۔ ہر طرف سے مصیبتیں مولوی کے سر پہ کھڑی کی جاتی ہے صرف چھوٹی سی تنخواہ میں، اور اس کے بعد بھی مولوی کو اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا جاتا ہے اس کائنات میں کہ اس سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا جاتا۔ وہ تو اس سے پوچھو جو مولوی بن کے آتا ہے اور حقیقت باتیں کہتا ہے، اس کے دل میں کتنی باتیں آتی ہیں، کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ صرف ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس آیت پر صبر کرتا ہے، ورنہ وہ اپنے گھر کی بھی تکلیفیں سنتا ہے، وہ اپنے باہر کی تکلیفیں بھی سنتا ہے، وہ اپنے مقتدیوں کی بھی تکلیفیں سنتا ہے، سب کی تکلیفیں سنتا ہے، سب زبان درازیاں کیا کرتے ہیں، سب بے گناہ کو جو ہے گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امامت کے حقوق پڑھیے حدیث کے اندر کہ حدیث میں امام کے حقوق کیا ہیں۔ ہر چیز اپنے اوپر لاگو مت کیجیے، امام آپ مت بنیے، امام بنیں گے تو قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں ہے، لوگ کہتے ہیں، ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تراویح پر جو ہے پیسہ لینا کہاں تک جائے گی۔ ہم نے کہا کہ حدیث میں حکم دکھائیں، حدیث میں حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم اجرا کتاب اللہ، رواہ البخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جاؤ اس حدیث کو اگر غلط ثابت کر دو غلامی کروں گا انشاءاللہ، غلامی چیلنج کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار سب سے اچھی کمائی، سب سے زیادہ حق والی کمائی، سب سے بہترین اجرت وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر لی جائے، جو اللہ کی کتاب پر لی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہرے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کے لیے باقاعدہ ہدیے نصیب فرمائے تھے، مواقع عید پر ہدیے دیے جاتے تھے، لیکن آج امام کو ہدیہ تو نہیں ملتا، تحفے میں اس کو بیکار کی باتیں ضرور مل جاتی ہیں، بیکار کی باتیں سننے مل جاتی ہیں اسے ہدیہ۔ اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہر ہدیہ بائیکاٹ، ہر ہدیہ بائیکاٹ ہے، امام کا کوئی حق نہیں ہے مقتدیوں کے اوپر، مقتدیوں کا پورا حق ہے امام کے اوپر، اسے جو چاہے وہ کہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں کی ہماری جماعت کا حال جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور سنیے، حدیثیں میں بہت ساری حدیثیں کھنگال کے دیکھا، میں سوچا کہ شاید کہ ہم غلطی پر کہیں نہ ہو سمجھنے میں، چنانچہ ہم نے جب پڑھا تو دیکھا کہ دم کرنے تک پر اجرت لینے کا حق ہے۔ حدیث ہے کتاب الاجارہ میں، اجرت کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، کوئی 2 گھنٹے آپ کے بچے کے اوپر دم کرے، کوئی 3 گھنٹے دم کرے، آپ تو 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ اسے دے کے دکھا دیں، آپ دے کے دکھا دیں اسے 5 منٹ 10 منٹ اس کے کام کے لیے۔ آپ کو اگر میں کہوں کہ میرا فلاں کام ہے، آپ فلاں جگہ پر میرے ساتھ چلو، یا نہ چلو، آپ بہانہ کریں گے، کہیں گے ارے مولوی صاحب یہ آج تو کام بہت ہے پھر کبھی دیکھا جائے گا، آج تو کام بہت ہے پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ مولوی اتنا سستا ہے کہ کال لگاؤ اور جلدی سے اپنے بچے کے اوپر کا جن بھگواؤ، اتنا سستا ہے مولوی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ قرآن اور حدیث پڑھیے، حقوق کو سمجھیے۔ اگر آپ کا عالم آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، اگر آپ سے مانگتا نہیں کوئی چیز، پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے حقوق کو کاٹ کر رکھ دو، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی امام فقیر بن کر نہیں جاتا، جو غیرت مند ہوتا ہے، اپنی مجبوریوں اپنی لاچاریوں پہ جیتا ہے، لیکن کسی سے شکوہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے امام کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے۔ اگر آپ کریں گے اور اس کی بددعا لگ گئی تو آئیے وہ بھی حدیث سن لیجیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کو امام بنا کر بھیجا گیا کوفہ کا، کوفہ کے ایک آدمی نے ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کہی اور اس پر حضرت عمر نے انہیں معزول کر دیا، انہیں امامت سے ہٹا دیا۔ اب وہ آئے تو انہوں نے اپنی صفائی بھی دی اور ان کے منہ سے بددعا نکل گئی، بددعا نکل گئی۔ حدیث کے الفاظ صاف ظاہر ہے کہ وہ آدمی ذلت کی موت مر گیا، ذلت سے ذلیل ہو گیا، اور وہ کہتا تھا کہ فلاں امام کی بددعا مجھے لگ گئی، وہ کہتا تھا کہ فلاں امام کی بددعا لگ گئی۔ اس لحاظ سے اماموں کی بددعا مت لیجیے، کوئی بھی امام ہو۔ میں اگر یہاں موجود ہوں تو میں اپنے بارے میں نہیں بول رہا، سارے اماموں کے بارے میں بول رہا ہوں، سارے اماموں، مت پڑیے پیچھے ان کی، آپ اپنا جینا سیکھیے اور امام کو کتاب و سنت کے مطابق جینے کا حق دیجیے۔ اگر آپ اس کو حق دیں گے، شاید کہ آپ کے حق دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے عمل نہیں کیے، آپ کے امام نے وہ عمل کیا ہے، کل قیامت کے دن آپ بھی اس کے اجر میں شریک ہو جائیں، اور ضرور ہوں گے شریک، ضرور ہوں گے۔ حدیث ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر مقتدیوں کو امام اچھے طریقے سے نماز پڑھاتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ مقتدی کامیاب ہوتے ہیں، ان مقتدیوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سب سے زیادہ امام مستحق اس بات کا کہ امام کے مقتدیوں کے لیے امام دعا کرے۔ تو الحمدللہ ہر امام آپ کو منبر رسول سے یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ آپ کی روزی بڑھائے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی روزی بڑھائے۔ دیکھیے کتنا گڑبڑ معاملہ ہے، آپ اس کی روزی بڑھانے کی سوچتے ہیں، وہ آپ کو روزی بڑھانے کی دعائیں دیتا ہے، کہتا ہے اللہ آپ کے رزق حلال میں اللہ کامیابی دے ترقی عطا فرمائے، آپ کو دعا دیتا ہے، اور آپ اس کے لیے چاہتے ہیں، اس رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں کہ اس کا کی روزی ختم ہو جائے۔ یہ غلط۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کا حکم کس کو دینے کا ہے؟ کہا کہ صدقۃ الفطر کو ہر غریب کو دیا جائے گا۔ آئیے یہ کیا ہے؟ ہماری رمضان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، گنہگار ہیں، اور خیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب سے توبہ کرے، جو اپنے رب سے معافی مانگے۔ اور سنو، سب کچھ معاف ہو جائے گا
لیکن اگر آپ نے کسی بندے کے سلسلے میں غلط باتیں بولی ہیں اور آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کر دے گا آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بندے کا حق ہے بندے کے لیے، تو اس لحاظ سے یاد رکھے، کسی کے بارے میں کچھ غلط بولنے سے پرہیز کریں اور وہ دعا کریں کہ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے رمضان میں تو اللہ اسے معاف کرے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اب صدقہ کسے دیا جائے گا؟ صدقہ دیا جائے گا فقیروں کو۔ کس کو؟ فقیروں کو۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو، مانگنے والوں کو، جو غریب ہے، لاچار ہے، مفلس ہے، جو پریشان حال ہیں، ان کو صدقہ دیا جائے گا۔ مساکین، مسکین کو۔ یہ مسکین کون ہے؟ فقیر تو وہ ہے کہ جو لوگوں سے دو دور سے مانگتا ہے، اللہ کے نام دے دے بھیا، اللہ کے نام دے دے بھیا، رٹ لگائے اللہ کے نام دے دے بھیا، دو دور سے بولتا ہے، وہ فقیر ہے۔ لیکن مسکین وہ ہے جو بولتا نہیں، جو دل میں گھٹتا رہتا ہے اندر سے، اور اندر سے اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں، گھر بھی اس کا اچھا ہے، اس کے کپڑے بھی، لباس بھی اچھا ہے، اس کا پہننا اوڑھنا سب کچھ اچھا ہے، لیکن اندر سے خلاش ہو چکا ہے، اندر سے بالکل کھل چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فقیروں سے زیادہ مستحق یہ ہے اس حقدار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس کا حق پہنچاؤ۔ ایسے فقیر ہمارے درمیان، ایسے غریب، ایسے مسکین ہمارے درمیان بہت موجود ہیں۔ عرب میں کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی وہاں گئے ہیں، سعودی عرب میں رہے ہیں، اور باقی وہاں کوئی بھی بیچارہ غریب ہوتا ہے جو مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، تو عرب کے لوگ کہتے ہیں انت مسکین، انت مسکین، تو مسکین ہے۔ وہ مسکین کہہ کے پکارتے ہیں، تو مانگتا نہیں، وہ سوال نہیں کرتا، لا یسألون الناس الحافا، وہ گڑگڑا گڑگڑا کے مانگتا نہیں، وہ اندر اندر کھولتا رہتا ہے، اس کے چہرے سے پہچان کر کے اسے زکات پہنچاؤ، اسے صدقہ پہنچاؤ، اسے خیرات پہنچاؤ، تمہارا رشتہ دار ہے تو اسے رشتہ دار کو پہنچاؤ، سب سے قریبی رشتہ دار کو دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صدقۃ الفطر مدرسوں کا یہ حق نہیں ہے، یہ صدقۃ الفطر جو ہے صرف غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، راج بیواؤں کا حق ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مدرسوں کا حق نہیں، بہت شکایت ہوتی ہے، مولوی صاحب کہاں سے فتوے لے آتے ہیں، وہ جاتے ہیں کہ مدرسوں کو کا حق نہیں ہے، یہ بولتے ہیں۔ آپ اگر ایک حدیث دکھائے کہ جس مدرسے میں فیس لی جا رہی ہے اس مدرسے کا یہ حق ہے، یا جس میں مسکین اور غریب نہیں پڑھ رہے ہیں اس کا یہ حق، اگر ایک حدیث دکھا دے انشاءاللہ العزیز میں آپ کی بات ماننے تیار ہوں۔ یہ صدقۃ الفطر جو ہے بطور خاص، یہ زکات الفطر جو ہے بطور خاص غریبوں کو کھلانے کے لیے ہے۔ حدیث دلیل سنیے، تحفۃ للمساکین، اللہ کے نبی نے فرمایا زکات الفطر، زکات الفطر تحفۃ للمساکین، زکات الفطر کو فرض کیا گیا ہے، فرض کیا ہے اللہ نے، کس پر؟ مومنوں پر، کس پر؟ مسلمانوں پر فرض کیا ہے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، ان کو کھانا دینے کا مقصد ہے، سال بھر میں ان کے لیے جمع کرنا مقصد ہے۔ اور فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، اللہ کے رسول نے زکات الفطر کو فرض کیا ہے اپنے بندے پر، غلام پر بھی، بندے پر بھی، اور غلام پر بھی، اور آزاد پر بھی، اور مذکر یعنی مرد پر بھی، عورت پر بھی، اور بڑے پر بھی، اور چھوٹے پر بھی، یہاں تک کہ آج کا کل صبح نماز سے پہلے آپ کے گھر میں ایک مبارک سا تحفہ عید کے ساتھ عید لے کر کے آیا، وہ تحفہ، وہ بچہ یا بچی پیدا ہوا، اس بچے پر بھی زکات الفطر ہے۔ اور پھر یہ غریب جب اکٹھا ان کے پاس ہو جائے گا تو یہ بھی نماز سے پہلے اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال دیں گے تاکہ ان کے اوپر سے بھی یہ فرضیت والی بات ہٹ جائے۔ دیکھو سوچنے کی بات، اسی لیے اللہ کے رسول کے صحابہ ایک سا سے مراد آپ کو بتا دوں یہ تولنے کا آلہ ہے، سا جو سائے حجازی ہے، حجاز کا سا ہے، یہ سائے حجازی کہ اگر آپ تولنے جائیں گے تو 4 مد بنیں گے،
اور 4 مد کے ہمارے کلو گرام میں تولا جائے تو 2 کلو 650 گرام، اور بعد میں کہا 2 کلو 767 گرام، اس طرح سے۔ لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاس کے مد سے تولا تو 2 کلو 650 گرام میرا خود کا تجربہ۔ 2 کلو 650 گرام آپ ہر بندے کی جانب سے، اللہ کے بندے کی جانب سے نکالیں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، سب کی جانب سے 1 سا نکالیں گے، 1 سا، اور وہ بھی اناج سے نکالیں گے، اناج سے۔ علماء بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی پیسے سے نکال دیں گے، پیسہ دیتے ہیں، پیسے دینے سے زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوتی۔ علامہ ابن باز کا بھی یہ فتویٰ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے، علامہ عثیمین کا بھی فتویٰ ہے، اور حدیث میں بھی پیسے کا ذکر نہیں آیا، جبکہ درہم و دینار نبی کے زمانے میں ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی درہم و دینار سے نہیں نکالا، کیونکہ آج اتنے چور ہو گئے، فقیر بھی میں بتا دوں آپ کو کہ جب وہ گھر پہ مانگنے جاتے ان کو اناج دو تو اناج چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صدقۃ الفطر اگر نکالیں تو اناج سے نکالیں، اناج سے نکالیں۔ اناج جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اناج پہنچ گیا، اب میں 1 سال کا اسٹارٹ کر لوں۔ عورت بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے جو کھایا ہے وہ دے۔ آپ نے کیا کھایا ہے؟ آپ نے کھجور کھائے ہیں، تمر آ گیا حدیث میں، تمر کا لفظ ہے۔ جو کھاتے تو جو کھائے تو جو سے دے۔ گیہوں کا لفظ بھی آیا من الحنطہ، ہنتا سے، گیہوں سے دے۔ گیہوں کھایا ہے، روٹی کھائی ہے زیادہ تو روٹی سے دے۔ چاول اگر آپ نے کھایا ہے، لمبے لمبے چاول کھائے، لمبے لمبے چاول دے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کوٹے والے اٹھا کے دے دے، کوٹے والے تو آپ ہی نہیں کھانا چاہتے ہیں، تو آپ لمبے لمبے چاول جو کھائے ہیں وہی چاول غریبوں کو دے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو بھی چیز استعمال کی وہ چیز آپ انہیں دے، چینی بھی دے دیں، سوئیاں بھی دے دیں ان کو بیچاروں کو، چونکہ رات میں آپ میٹھا بنا کے کھاتے ہیں، کبھی سوئیاں کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں، تو آپ سوئیاں بھی دے دیں تاکہ ان کے دل کی جو دھڑکنیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، تاکہ ان کے دل کی خوشی مکمل ہو جائے، تاکہ وہ آپ کے لیے دعائیں دے اور آپ کو کہے کہ اللہ آپ کے اس مہینے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ آپ کے سال بھر اللہ آپ کو اس سے زیادہ نصیب فرمائے، یہ دعا دے، اور 700 گنا عطا فرمائے، یہ دعا دینے پر وہ مجبور ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر۔ اب صدقہ فطر کب دیا جائے گا؟ چونکہ آخری جمعہ ہے اس لحاظ سے تھوڑی بات زیادہ ظاہر ہو رہی ہے، اس لحاظ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر کب دیا جائے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کنا نخرج، ہم نکالا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر کو قبل یومن او یومین، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے۔ 2 دن پہلے اگر آپ نکال دیں گے صدقۃ الفطر کو تو ان کی ضرورت کا اندازہ انہیں ہو جائے گا اور وہ بھی زکوٰۃ فطر ادا کرنے میں سکشم ہو جائیں گے، ان کو اس لائق ہو جائیں گے، مستحق ہو جائیں گے، اس لحاظ سے وہ بھی اپنا زکوٰۃ فطر نماز سے پہلے ادا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے من اداها قبل الصلاۃ فهو زکات، آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے اسے ادا کر دیا تو وہ صدقۃ الفطر ہے، اور جس نے اس کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقوں میں سے صدقہ ہے، تو وہ عام صدقوں میں سے صدقہ ہے۔ نماز سے پہلے اس صدقے کو نکالنا ہے۔ اس لحاظ سے خیال رکھیں اپنے درمیان کے غریبوں کا، اپنے درمیان کے پریشان حال لوگوں کا، اپنے درمیان کے قرض داروں کا، اپنے درمیان کے ان لوگوں کا جن کے دل یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ خریدے، وہ بھی کچھ اپنے بچوں کو اچھا پہنائے کھلائے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی طرح ان کے یتیم بچوں کو دیکھیں۔ اگر آپ کی بھابھی بیوہ ہے، اگر آپ کی بہن بیوہ ہے، اگر آپ کی پھوپھی بیوہ ہے، اگر آپ کی خالہ بیوہ ہے تو اس بیوہ کا حق آپ کے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن بیوہ کی دیکھ بھال کرنے والا اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اس طرح دیکھیے انگلی کی طرف میرے، اس طرح ہوں گے، اس طرح، یعنی یہ دونوں انگلیاں جس طرح جڑی ہوئی ہے
جس طرح ان میں اتنی قربت ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والا، یتیموں کا خیال رکھنے والا، مسکینوں کا عزت کا خیال کرنے والا، میرے طرف میرے جس طرح یہ دو انگلیاں میرے قریب ہیں، اس طرح وہ میرے قریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے۔ اللہ، اگر نبی کا ساتھ چاہیے تو اچھائیاں کیجیے۔ میرے دوستو، ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئیں، میں بھی معصوم عن الخطا نہیں، آپ بھی معصوم عن الخطا نہیں، کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔ اب جو کچھ دن بچے ہیں اس میں اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ جو رمضان کا مہینہ تو نے ہمیں دیا، اے اللہ اس کی عبادتوں کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، عاصی خطاکار ہیں پروردگار، یقیناً ہم تیرا حق ویسے ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق تیرے صحابہ نے ادا کیا تھا۔ پروردگار ہم ویسا نہیں کر سکتے جیسا انہوں نے کیا تھا، لیکن اللہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما کر ان کے درجات نصیب فرما دے۔ اللہ تو اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما دے، حوض کوثر کا پانی پلا دے۔ اے اللہ تو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے اللہ انہیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو راتیں بچی ہیں ان راتوں میں ہم سب کو اللہ جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آنکھوں کو تھوڑی دن کے لیے پریشان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آنکھوں کا جاگنا اور ان کے اندر سے تکلیف کا ظاہر ہونا کل قیامت کے تکلیفوں کو ختم کرے گا، اس لیے کہ یہ آنکھیں کس کے لیے روئی ہیں، یہ آنکھیں کس کے لیے جاگی ہیں؟ اللہ کے لیے جاگی ہیں۔ لہذا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما دے۔ اللہ ہم سے جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ اللہ خاتمہ ایمان اسلام میں فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام